یہ چھوٹی سی زبان کو آپ معمولی نہ سمجھیں. بہرحال زبان کی اہمیت اپنی جگہ پر. یہاں پر میرا یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے. بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ٹوک میں لگے رہتے ہیں. ہاں فلانے کے گھر میں کیا چل رہا ہے, فلانے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, فلانے کے کاروبار میں کیا ہو رہا ہے, فلانے کا بیٹا ایسا ہے, فلانے کی بیٹی ایسی ہے, فلانے کی بیوی ایسی ہے, فلانے کا گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے. کیا ضرورت ہے ہمیں بولنے کی, کیا ضرورت ہے ہمیں ٹوک میں لگنے کی؟ کم از کم کچھ بھی ہو, ایک اچھا مسلمان تو نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی ہے, جو چیز اس سے جڑی نہیں ہوتی, کنیکٹڈ نہیں ہوتی ہے, اس کے بارے میں وہ پیچھے نہیں پڑتا, اس کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتا, نہیں مجھ سے تعلق رکھتا, میں کیوں بولنے جاؤں اس میں, وہ مجھ سے جڑی ہوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا مسئلہ نہیں, میں کیوں بولنے جاؤں اس میں. یعنی آپ صحابہ کرام کا آپ طرز عمل دیکھیں کہ ایک آدمی ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آیا. صحابہ کرام اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے, کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے کس قدر متحمس اور کس قدر حریص رہتے تھے, بچتے تھے کیسے, آپ اندازہ لگائیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے کہ حضرت معاویہ حق پر تھے. محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ علی رضی اللہ عنہ کی تائید میں اور بہت سارے لوگ اس کے مخالف میں ایک دوسرے پر زبانیں کھولتے رہتے ہیں. یہ حق پر ہے کہ وہ حق پر ہے, علی حق پر تھے, معاویہ حق پر تھے, یہ صحیح تھے, وہ غلط تھے, وہ اپنے دلائل لا رہے ہیں, یہ اپنے دلائل لا رہے ہیں, اور ایک جو ہے جنگ کا ماحول بنا ہوا رہتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق پر تھے. عمر بن عبدالعزیز کا جواب سنیے, کہہ رہے ہیں تلک دماء طہر اللہ ایدینا منہ فلماذا نلتق به السنتنا. حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی, وہ خوریں سنگ تھی, آپس میں لڑے, کون حق پر تھے کون صحیح پر تھے اللہ عالم. لیکن یاد رکھو جب ہمارے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اس جنگ سے محفوظ رکھا ہے, ہم اس جنگ کا حصہ نہیں تھے, تو پھر ہم اپنی زبان کو بول کر کے گندا کیوں کریں. یعنی آپ دیکھیے کہ بس ایک اہم مسئلہ کہ علی حق پر تھے تو معاویہ حق پر, کہہ رہے کہ وہ جو گزر گئے وہ ان کا مسئلہ تھا. علی حق پر تھے, معاویہ حق پر تھے, وہ سمجھے وہ جانے, ہم تو نہیں تھے اس میں انوالو, ہمارا تو مسئلہ نہیں. وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی, اور ہمیں اس لیے کہا گیا کہ صحابہ کے تعلق سے ہمیں محبت رکھنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے, ان کی تعظیم کرنی ہے, اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولنا ہے. یہ صحابہ کرام, یہ سلف صالحین کا طرز عمل تھا اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے, کہ کس قدر متحمس, کس قدر بچاؤ اختیار کریں. میرا مسئلہ نہیں, میں کیوں بولنے جاؤں. یہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا آسان نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں میں سے شمار کیا ایسے آدمی کو جو کبھی کسی کونے نکڑ پہ کھڑے ہو کر کے کسی کے گھر کے بارے میں بات کرے, کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کرے, کسی کے بیٹی کے بارے میں بات کرے, کسی کے بیوی کے بارے میں بات کرے, کسی کے گھر کے بارے میں بات کرے, کسی کے کاروبار کے بارے میں بات کرے. کیا ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, ابو ذر سلمے کی روایت ہے, یا معشرہ, یاد رکھیے کس میں شمار کیا ہے, یا معشرہ من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اے وہ لوگوں کی جماعت کہ جن کی جو زبانی طور پر اسلام لائے, صرف زبانی طور پر مسلمان ہوئے, ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا. اس لیے کہ اگر ایمان ان کے دل تک پہنچتا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے اور اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے. آپ کا ہر جملہ نوٹیڈ ہے, یاد رکھیے گا, آپ کا ہر جملہ نوٹیڈ ہے, ہر جملہ لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ آدمی ایک جملہ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کسی کی برائی میں بولے, کسی کی مذمت میں بولے, یا کسی کے فائدے کے لیے بولے, کسی کے مصلحت میں خیر خواہی میں بولے, وہ سب لکھا جا رہا ہے. یا معشر من آمن بلسانہ, اے وہ لوگوں کی جماعت جن کے صرف زبان تک مسلمان ہیں, زبان تک ایمان پہنچاؤ کہ دل تک ایمان نہیں پہنچا ہے. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم, کہ مسلمانوں کی غیبت مت کرنا, کسی اپنے بھائی کے پیچھے مت پڑنا, اس کے ٹوہ میں مت لگے رہنا.
فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، اس لیے کہ جو لوگوں کے ٹور میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جو لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت جس کے پیچھے پڑتا ہے فَيُفْضِحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، اللہ جس کے پیچھے پڑ گیا تو وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ رب العزت اسے بھی، اس کی عزت کو بھی سر بازار نیلام کر دیتا ہے، اس کی عزت بھی اچھال دیتا ہے، اس کو بھی رسوا کر دیتا ہے، دلیل کر دیتا ہے. کہاں بیٹھا ہے؟ آج اپنے گھر میں بیٹھا ہے. میں کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، وہ تو نہیں سن رہا ہے. میں اپنی زبان، میری زبان چرخے کی طرح چل رہی، کیونکہ وہ نہیں سن رہا ہے. میں بولے جا رہا ہوں، وہ نہیں سن رہا ہے. لیکن یاد رکھیے کوئی اور تو ہے نا جو سن رہا ہے، کوئی اور تو ہے نا جو لکھ رہا ہے. عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں. آپ کے بولنے نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سوائے اس کے کہ آپ اپنی نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں. لیکن آپ جس کے بارے میں اپنی زبان کو کھول رہے ہیں، عزت دینے والا اللہ رب العزت ہے. اگر اللہ رب العزت اس کو عزت دینا چاہے تو آپ جگہ جگہ گھوم کر کے اس کے بارے میں بات کریں، اس کی عزت اور آبرو کو حملہ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سوائے اس کے کہ آپ کا اپنا خسارہ ہے اور کچھ نہیں. اسی طریقے سے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتنا بدترین گناہ ہے یہ، من قال فی مؤمن ما لیس منہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. اگر کسی نے مومن بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر نہیں ہے، اس کے باوجود جا کر کے وہ باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں، کسی گلی کے کنارے، کسی نکڑ پہ، کسی چائے کی دکان پہ، چائے کی چسکیوں پہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ چائے کی چسکیوں پہ بیٹھ کر کے امت کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے، اپنے بچے کا کیا معاملہ نہیں معلوم، لیکن امت کے فیصلے کر رہے ہیں چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے. جاؤ اپنے گھر پہ بیٹھو. عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا کوئی سولوشن بتائیے جس میں بڑا سکون ہو، من نجات، ایک ایسا کام مجھے بتائیے جو نجات والا ہو. فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک. تمہیں یہ چاہیے کہ اگر تم کو پرسکون زندگی گزارنا ہے تو تم کو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جو ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. زبان سوچ سمجھ کر کے بولنا، پہلے توڑنا پھر اس کے بعد بولنا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. آج ہم فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں کی زندگی کی میں کیا چل رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، ہمارا اپنے گھر کا معاملہ کیا. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے آدمی ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، ادھر ٹائم پاس کر رہا ہے، ادھر ہوٹل میں وقت گزار رہا ہے. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے. تمہارے گھر پہ تم جاؤ، جب تم صبح کام کے لیے نکلو، شام میں کام سے لوٹو، ڈیوٹی سے واپس آؤ تو پہلے اپنے گھر پہ جاؤ. وہاں پر تمہارے اپنے بچے موجود ہیں جو تمہارے وقت کے محتاج ہیں، جو تمہاری تربیت کے محتاج ہیں. تم جاؤ اپنے گھر پر وقت بتاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ میں ٹائم گزارو. تمہارے گھر پہ تمہاری بیوی ہے جو تمہارے وقت کے محتاج ہے، جا کر کے دو لفظ محبت کے پیار کے اس کے ساتھ میں بولو. تم تھکے ہارے آتے ہو، وہ بھی گھر میں بیٹھی، وہ بھی تھکتی ہے، وہ بھی کھانا بناتی ہے، وہ بھی بچوں کی تربیت کرتی ہے. جاؤ دو لفظ جملے بول کر کے اس کو تسلی دو. تمہارے گھر پہ تمہارے والدین ہیں جو تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، جن کی خدمت کر کے تم جنت حاصل کر سکتے ہو. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اور یہ نوجوان، یہ امت کا ایک بڑا طبقہ، یہ تو ہوٹلوں میں وقت گزار رہا ہے، وہ بھی ایک اہم کام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال. جس نے کسی مومن کے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو نہیں ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم میں نہیں، جہنمیوں کے نکلے ہوئے گندے خون اور پیپ میں داخل کر دے گا. اب یہ حقارت کی بات ہے، حد درجہ ذلت کی بات ہے. جنت میں جہنم میں داخل کیا جانا یہ اپنے آپ میں ایک ذلت اور رسوائی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو لوگوں کی عزت و آبرو کو سر بازار نیلام کرتے ہیں، جہنم میں نہیں بلکہ جہنم میں جو داخل کیے ہوئے لوگ ہوں گے، جو اپنے چہروں کو نوچیں گے، جو اپنے آپ کو زخمی کریں گے، ان کے جسم سے جو گندا خون نکلے گا، گندا پیپ نکلے گا، ایسے آدمی کو میں اس میں ڈالوں گا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. اور توبہ تو صرف دنیا میں ہو سکتی ہے، آخرت میں نہیں ہونے والا. جو کچھ کرنا ہے یہی کر لے آدمی.
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں بولے، کسی کے بارے میں آدمی زبان کھولے تو بولنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا تو آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں پہ سے ہوا جو لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، پیتل کے ناخن تھے ان کے، پیتل کا ناخن ہے، اپنے آپ کو زخمی کرے گا، نوچے گا تو ظاہر ہے خون نکل رہا ہے، اپنا چہرہ نوچ رہا ہے، اپنا سینہ نوچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں جو اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں، اپنا سینہ نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں، کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزتوں کو نوچا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزت و آبرو کو نوچا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آج ان کو یہ سزا دی ہے کہ آج یہ اپنا جسم نوچے، اپنا چہرہ نوچے، اپنا سینہ نوچے۔ آپ نے معمولی سمجھ رکھا ہے اس کو کہ ہم جب چاہیں، جو چاہیں، جیسا چاہیں، جس کے بارے میں جو چاہیں بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بس اوقات آدمی کے اندر یہ عجب آ جاتا ہے کہ میں نمازی ہوں، میں روزے دار ہوں، میں تہجد گزار ہوں تو میں کچھ بھی بولوں۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادرکنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصوم ولكن في الكف عن اعراض الناس۔ ہم نے سلف صالحین کو پایا ہے کہ وہ لوگ ساری عبادتیں صرف نماز کو نہیں سمجھتے تھے کہ نماز ہی ساری عبادت ہے، روزہ ساری عبادت ہے، ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے سے رک جانے کو وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے، وہ لوگ عبادت سمجھتے تھے۔ فَصَائِمٌ بِالنَّهَارِ وَقَائِمٌ بِاللَّيْلِ إِن لَّمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ أَفْلَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اگر دنوں کو روزہ رکھنے والا، راتوں کو تہجد کی نماز اٹھ کر کے پڑھنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اللہ کی قسم قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس اور بیچارہ اور غریب کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ نیکیاں اس دن تو جب پہنچیں گے لوگ، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ مفلس، بہت مشہور حدیث ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، بیچارہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، اس سے بڑا فقیر اور محتاج کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے کہ نہیں، وہ بڑا فقیر اور محتاج نہیں ہے، بڑا فقیر اور محتاج تو وہ آدمی ہوگا کہ جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آئے گا۔ نیکیوں کے پہاڑ ہے اس کے پاس، صدقات کے پہاڑ ہے، زکوٰۃ کے پہاڑ ہیں، نمازوں کے اور دیگر عبادتوں کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آ رہا ہے۔ آج تو میرا داخلہ جنت میں فکس ہے، یہ نیکیوں کا پہاڑ میرے ساتھ موجود ہے، لیکن جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا اور بدلے کا دن ہوگا، ارے اس دن تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ بول کر کے نکل جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے گا؟ یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے پہنچے گا، میرا جنت میں داخلہ فکس ہے۔ لیکن جیسے ہی کھڑا ہوگا تو جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو کبھی کسی کو گالی دیا ہوگا، کبھی کسی کو برا بھلا بولا ہوگا، کسی کا مار کھایا ہوگا، اس میں حدیث میں آتا ہے وَقَذَفَ هَذَا، کبھی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی کی عزت و آبرو کو سر بازار نیلام کیا ہوگا، کسی کے بیٹے کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے گھر کے بارے میں، اور نہ جانے کیسے کیسے ملفوظات اس کے بارے میں بولا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور جس کے بارے میں بولا ہے اس کو یہ ساری نیکیاں اٹھا کر کے دے دو۔ یہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بدلہ اگر پورا نہیں ہوا تو اس کے بعد سامنے والے کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا بیچارہ ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر کے آیا تھا لیکن قلاش اور مفلس اور فقیر اور محتاج ہو کر کے رہ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے